بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک دور میں کرتب نئے دکھاتے رہے، وہی مداری تھے ڈھولک نئی بجاتے رہے۔ ہم اپنے ووٹ کی قبروں پہ ناچنے والے، ضمیر بیچنے والوں کے گیت گاتے رہے۔ چمن فروشوں نے پھولوں کے ہار پہنے تھے، چمن کے مالی فقط تالیاں بجاتے رہے۔ نہ جانے کون سحر کی نوید لے آئے، اسی خیال سے گھر کے دیے بجھاتے رہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ کلام شیئر کر رہا ہوں، اور آپ اس کو سن کے اندازہ لگائیے کہ اس کلام کا خالق اور اس کا شاعر کتنی عمر کا ہوگا، کیسا آدمی ہوگا۔ چھوٹی سی کتاب ہے، ٹوٹل اس کے صفحات ہیں 128۔ اس ویڈیو کے لیے میں نے اس پہ ایک نظر ڈالی اور میں نے شروع سے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ میں اس سے 2-3 غزلیں پسند کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن بس میں پڑھتا ہی گیا۔ ہر غزل اور ہر نظم جو ہے نا وہ خاصے کی چیز لگی ہے مجھے۔ اس کا آغاز جو ہے نا وہ ایک غزل سے ہوتا ہے۔ کتاب زیست کے پارے تلاش کرتے ہوئے میں تھک گیا ہوں سہارے تلاش کرتے ہوئے۔ بھٹک گئی میری آنکھیں کہیں خلاؤں میں، شبوں میں چاند ستارے تلاش کرتے ہوئے۔ جزیرے ان کو ملے ہیں جو کھو گئے تھے کہیں، سمندروں میں کنارے تلاش کرتے ہوئے۔ میں تتلیوں کو بہت دیر تک ستاتا ہوں، گلوں میں رنگ تمہارے تلاش کرتے ہوئے۔ میں اپنے خواب جوانی میں کھو چکا ہوں اسد، کنول کی جھیل میں تارے تلاش کرتے ہوئے۔ شاعر کا نام مقطع میں آ گیا ہے، کچھ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ میں اس کتاب سے کوئی اچھی شاعری ڈھونڈ کے نکالوں، میں بالکل دوسرے غزل پہ جاتا ہوں۔ وہ جو زندگی سے عزیز تھے وہی لوگ دل سے اتر گئے، کئی خواہشیں تھیں جو مر گئیں، کئی خواب تھے جو بکھر گئے۔ میں کسی کے کام نہ آ سکا، میں اگرچہ اتنا برا نہ تھا، میری نیتوں کا خدا گواہ، یوں ہی لوگ مجھ سے مکر گئے۔ انہیں روشنی دو امید کی، انہیں آسرا دو یقین کا، وہ گنوا چکے ہیں جو قہقہے، وہ جو اپنی ذات میں مر گئے۔ تجھے مسندوں پہ بٹھا دیا تو نظر جھکا کے کلام کر، تیری ایک کرسی کے واسطے کئی سرتے سر سے گزر گئے۔ جو سفر تمام ہوا اسد، جو عطا ہوئی ہمیں منزلیں، جو ثواب تھے تجھے مل گئے، جو گناہ تھے میرے سر گئے۔ اور اب بجائے اس کے کہ میں 2-4 غزلیں چھوڑ کے آگے جاؤں، تیسرا غزل میں آپ کے ساتھ 2 شعر، تیسرے نمبر پہ ہیں 2 شعر۔ آباد ہیں اندر میرے کتنے حسین لوگ، باہر سے دیکھنے میں پرانا مکان ہوں۔ جھوٹے ہیں اس برس کے سبھی آئینے اسد، میں پچھلے سال عکس میں کتنا جوان ہوں۔ اور پھر جنگ کے بارے میں انہوں نے بہت ایک زبردست نظم لکھی ہے۔ جنگ میں کوئی فاتح نہیں، جنگ تو ہار ہے، جنگ انگار ہے، جنگ جنازہ ہے برسوں سے پالے ہوئے امن کا، جنگ آغاز ہے بھوک و افلاس کا، غم کے احساس کا، جنگ آہو فغاں، جنگ دھواں ہی دھواں، جنگ رستہ ہے غاروں کی جانب پلٹ جانے کا، جنگ منظر کلیجوں کے پھٹ جانے کا۔ جنگ دیکھی ہے تم نے کہیں، جنگ میں کوئی فاتح نہیں، جنگ دلدل ہے کیچڑ بھری جھیل ہے، جنگ آدم کے بیٹوں کی تذلیل ہے، جنگ حوا کی بیٹی کی خوشیوں کی تعطیل ہے، جنگ نابینا حکموں کی تعمیل ہے، جنگ انسانیت کے حسین چہرے پر تھوک ہے، جنگ ننگے بدن، جنگ تو بھوک ہے، جنگ بندوق کے منہ سے نکلی ہوئی گندی دشنام ہے، جنگ بدنام ہے، امن حسن زمیں، جنگ میں کوئی فاتح نہیں۔
تو یہ ہے کلام. آپ نے اندازہ کیا ہوگا کس لیول کا یہ شاعر ہے. یہ بھی ممکن ہے تمہیں نام ہمارا نہ ملے، جیسے قسمت کے ستارے سے ستارہ نہ ملے. تم وہ ہاری ہوئی بازی جو سدا یاد رہے، میں وہ کھویا ہوا موقع جو دوبارہ نہ ملے. حسن بھٹکے گا یوں ہی مصر کے بازاروں میں، حسن کو گر کسی یوسف کا سہارا نہ ملے. جا تجھے تخت سے اللہ گرائے ایسے، جا تیرے حق میں کوئی ایک بھی نعرہ نہ ملے. ایسا کھویا ہوں زمانے تیرے گردابوں میں، جیسے ٹوٹی ہوئی کشتی کو کنارہ نہ ملے. جانے والی میری آنکھوں کو ذرا غور سے دیکھ، یہ نظارہ تجھے ممکن ہے دوبارہ نہ ملے. دل یہ کہتا ہے اسد ایک نظام اور بنے، جس میں دنیا کی طرح کوئی سیارہ نہ ملے. تو جیسا کہ میں نے شروع میں ایک پہیلی بوجھی تھی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کلام کس قسم کے آدمی کا ہو سکتا ہے. اسد گدون، ان کا تعلق ہے گدون سوابی ڈسٹرکٹ سے، پشتو سپیکنگ ہے، اور یہ ان کی اردو شاعری کی دوسری کتاب ہے، دوسرا مجموعہ ہے ان کا. اسد ایک شاہکار انسان ہے. وہ صرف لفظوں کا جادوگر نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا نا، ان کا کلام سن لیا کہ اس میں جدت ہے، اس میں سیاست ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں افاقیت ہے، اس میں سہولت ہے، آسانی ہے، آسان کلام ہے، اور اس میں اس دور کی جھلک ہے. اور اسد لفظوں کی جادوگری کے علاوہ وہ برش اور قلم کا جادوگر بھی ہے. اس کی مصوری کے نمونے آپ نے دیکھے ہوں گے، میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں. بہت کمال کے مصور ہیں، اور صرف برش سے اور صرف قلم اور پینسل سے نہیں، بلکہ وہ ڈیجیٹل آرٹسٹ بھی ہے. اور وہ ڈیجیٹل کیلیگرافی، فوٹوگرافی اور آرٹ کے بہترین نمونے ان کے موجود ہیں. اور اسد کی عمر 40 سال نہیں ہوگی. میرا کولیگ ہے، اور یہ بندہ جو ہے نا نابغیر روزگار ہے. کمالات کا ایک مجموعہ ہے. میں نے ان کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا تھا. تو یہ ان کی کتاب ہے سلوٹیں، دوسری کتاب، کیونکہ ہماری شاعری تو گل و بلبل اور لب و رخسار سے آگے جاتی ہی نہیں ہے. اسد نے اپنی شاعری میں اس ملک کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے. اور مثلا یہ ذرا سنیے، منافق، اس کا عنوان ہے منافق. کتنی دستاریں ہیں اور دستاروں میں کتنے سر ہیں، مگر کھوکھلے دوغلے. یہ جو دستار سر پر لیے اجلے ملبوس میں، پارسائی کی تبلیغ کرتے جھجکتے نہیں، یہ جو تھکتے نہیں. ان کی دستاروں کے پیچ کھولیں اگر، ان کے پھٹ جائیں سر، ان کے گندے خیالات چہروں پر بہہ جائیں گے، یہ تو اپنی ہی بدبو سے مر جائیں گے. اور ایک اور کلام، گمنام سپاہی. شجاعتوں کے، بہادری کے، وفا کے نغمے بنانے والوں، کبھی جو اپنے بہادروں کے عظیم قصے تم اپنی نسلوں کو جب سناؤ، قصیدے گاؤ، ہمیں بھی اس وقت یاد رکھنا. علم وفاؤں کا لے کے ہم بھی تمہارے شانہ بشانہ اس دن کھڑے ہوئے تھے. تمہارے سائے ہمارے قد سے بڑے تھے، لیکن تمہارے سائے کی تاریکی میں ہم ایک لمحے میں کھو گئے تھے کہ ہم تو گمنام ہو گئے تھے. رشتے انا کی جنگ میں مر جاتے ہیں چپ چاپ، کچھ لوگ میرے دل سے اتر جاتے ہیں چپ چاپ. کوہرام سمجھ جاتا ہے گو خانہ دل میں، ہم کوچے جانا سے گزر جاتے ہیں چپ چاپ. جب شور مچاتے ہیں درختوں پہ پرندے، ہم لوگ کسی یاد سے ڈر جاتے ہیں چپ چاپ. کچھ لوگ کبھی غم کی نمائش نہیں کرتے، ہنستے ہوئے کچھ لوگ بکھر جاتے ہیں چپ چاپ. اور اس مجموعے کا، سلوٹیں کا آخری شعر ہے، یہاں پہ امن کا پنچھی ضرور آئے گا، یہاں کے لوگ پرندوں کو پیار کرتے ہیں.